إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام دوستو بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حج کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور بہت سارے لوگ یا تو بیت اللہ میں پہنچ چکے ہیں یا پھر بہت سارے لوگ بیت اللہ کی طرف جانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں اور بے شمار لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں بھی موقع دے اور وہ بھی حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، جو اس سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے عزم کر چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں فرمائے اور انہیں یہ سعادت نصیب فرمائے، یہ فریضہ بآسانی انہیں ادا کرنے کی توفیق دے۔ اور جو لوگ ابھی یہ فریضہ ادا نہیں کر سکے اور آگے ان کی نیت ہے کہ جیسے ہی موقع ملے گا تو وہ یہ فریضہ پہلی فرصت میں ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے اور اللہ انہیں بھی یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ میرے عزیز بھائیوں، حج بیت اللہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ جس طرح دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں اور جس طرح رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں اور جس طرح صاحب مال پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اسی طرح سے صاحب استطاعت پر حج بیت اللہ بھی فرض ہے، جس کی فرضیت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا اور یہ آیات بہت ہی قابل توجہ اور قابل غور ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ سب سے پہلا گھر جس کو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکن بہت ہی بابرکت ہے، ہدی للعالمین تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، فیہ آیات بینات، اس گھر میں بہت ساری اللہ رب العزت کی واضح نشانیاں موجود ہیں، جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ 5 خصوصیات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ یہ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے دل میں اس گھر کا شوق پیدا کرنے کے لیے
کہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر شوق پیدا ہو کہ وہ گھر جس کو سب سے پہلے روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اور وہ ہے بھی بابرکت، اور وہ ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، اور اس میں اللہ کی نشانیاں بھی ہیں، جن میں سے ایک مقام ابراہیم، اور پانچویں خصوصیت ہے کہ جو وہاں پہنچ جاتا ہے وہ امن میں چلا جاتا ہے۔ یہ 5 خصوصیات ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کا حق ہے، کس پر؟ عَلَى النَّاسِ، تمام کے تمام لوگوں پر۔ للہ علی الناس، یہ لام اور علا، یہ کس چیز کے اوپر دلالت کرتے ہیں؟ کہ اللہ رب العزت کا حق ہے کس پر؟ تمام کے تمام لوگوں پر، کہ جس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ رب العزت اس بات کا مستحق ہے کہ اس کا حق اس کو ادا کیا جائے، اور یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ نے حق اور اللہ نے فرض کیا ہے لوگوں پر کہ وہ کیا کریں۔ وہ حق کیا ہے؟ حج البیت، کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں۔ لیکن پھر الناس کہنے کے بعد اس میں سے ایک خاص گروہ کو ذکر کیا، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ پہلے الناس کہہ کر تمام کے تمام لوگوں کو متوجہ کیا کہ لوگوں تم سب کے اوپر یہ اللہ کا فرض ہے، لیکن پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو خاص کر دیا، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے اوپر تو یہ حق فرض ہے، یہ لازم ہے کہ وہ اس اللہ رب العزت کے حق کو ادا کرے، جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ایک وارننگ بھی دی، اور بہت ہی سخت الفاظ کے اندر وارننگ دی، کہ جو اس کی طرف جانے کی استطاعت بھی رکھتا ہو، اس کے باوجود وہ مختلف عذر بہانے تراش کر، ہیلے بہانے تراش کر، وہ اس اللہ کے فریضے کو ہر سال لیٹ کرتا جا رہا ہو، اس سال نہیں اگلے سال، اگلے سال نہیں پھر اس سے اگلے سال، اس سال کیا ہے؟ پراپرٹی خریدنی ہے، اگلے سال کیا ہے؟ اس کی قسطیں بھرنی ہیں، اس سے اگلے سال کیا ہے؟ ابھی قسطیں باقی ہیں، اس سے اگلے سال کیا ہے؟ اجی گھر بنانا ہے، اس سے اگلے سال کیا ہے؟ جی ادھر اولاد جوان ہو گئی ہے، بیٹی جوان ہوگی، بیٹا جوان ہوگا، اس کی شادی کرنی۔ اس طرح کرتے 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 یہ ضرورتیں تو پوری نہیں ہوتی ہیں، انسان کے پاؤں قبر تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس نے ابھی وہ اللہ کا فریضہ ادا نہیں کیا ہوتا۔ اور بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو کویت کے اندر سالہ سال سے مقیم ہیں، 20 سال 30 سال سے مقیم ہیں، اور ابھی تک انہوں نے حج بیت اللہ کا فریضہ ادا نہیں کیا۔ اگر آپ کویت میں رہ کر بھی حج بیت اللہ کا فریضہ ادا نہیں کر سکتے تو آپ اپنے ملک میں جا کے کیسے ادا کریں گے؟ کس قدر بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم ہر سال اپنی طرف سے ہیلے بنا لیتے ہیں، حجتیں گھڑ لیتے ہیں، بہانے تراش لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو بندہ انکار کرے گا، استطاعت کے باوجود وہ اس فریضے کو ادا نہیں کرتا اور ہر سال ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے، تراش کرتا ہے، اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کو تمہاری ضرورت کیا پڑنی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو دنیا بھر کے لوگوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ چاہے کوئی ایک بندہ بھی یہ حج بیت اللہ کے لیے نہ جائے، اللہ کا کیا نقصان کرے گا؟ نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان تو اسی کا ہوگا جس نے یہ فریضہ ادا نہیں کیا، یہ اس کو ادا کرنے میں اس نے خواہ ہیلے بہانے ڈھونڈے، نقصان تو اسی کا ہوگا۔ اللہ نے بہت ہی سخت الفاظ کے اندر یہ وارننگ دے دی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس فریضے اسلام کی اہمیت کو سمجھو، اور ابھی یہ سیزن چل رہا ہے، ابھی بھی یہ موقع ہے، یہ چانس ہے، جو لوگ استطاعت رکھتے ہوں وہ اب بھی اپنے لیے بکنگ کرا سکتے ہیں، اور بکنگ کرا کے وہ اس حج بیت اللہ کی سعادت کو حاصل کر سکتے ہیں، یہ فریضہ ادا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس ان اللہ قد کتب علیکم الحج، لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے۔ کسی شخص نے کہا ہے اللہ کے رسول کیا ہر سال فرض کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ لوگو اللہ تعالیٰ نے تم پہ حج فرض کیا ہے،
اسی بندے نے پھر یہی سوال داغ دیا کہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر تیسری بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا۔ اس بندے نے پھر تیسری بار یہی سوال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تمہارے سوال کے جواب میں تو پھر یہ حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور اگر ہر سال فرض ہو جاتا پھر تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ پھر آپ نے فرمایا ذرونی ما ترکتکم، جب تک میں خود تمہیں چھوڑے رکھوں تم بھی مجھے چھوڑ دو۔ خواہ کیوں اس قسم کے سوالات کرتے ہو کہ تم میں سے کسی کے سوال کے جواب میں ایک ایسا حکم اللہ تعالیٰ فرض کر دے کہ جس کی تم استطاعت ہی نہ رکھتے ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انما الحج مرہ، کہ حج جو ہے یہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اس کے بعد فمن تطوع فهو خیر، جو بندہ نفلی حج کرے گا وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ میرے عزیز بھائیو، جو بندہ استطاعت محسوس کرتا ہو، اور استطاعت کس چیز کا نام ہے؟ استطاعت کی 5 شرطیں ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک بندہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو اور مستطیع ہو، استطاعت رکھنے والا ہو۔ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو اور وہ استطاعت رکھتا ہو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو، اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استطاعت سے مراد ہے الزاد والراحلہ، کہ ایک بندہ سواری پر جا سکتا ہو، سواری پر جانے کا کرایہ ادا کر سکتا ہو۔ دوسرا، اس پورے سفر کے اندر اس کو جتنا خرچہ چاہیے وہ خرچہ بھی اس کے پاس موجود ہو، زاد راہ یہ موجود ہو، وہ بدنی طور پر، جسمانی طور پر بھی سفر کرنے کے قابل ہو، مالی طور پر بھی وہ سفر کر سکتا ہو، سفر کے اخراجات کو برداشت کرتا ہو، تو یہ شخص مستطیع ہے، استطاعت رکھنے والا ہے۔ یہ 5 شرطیں ہیں استطاعت کی۔ اور چھٹی شرط جس کا تعلق خواتین اسلام کے ساتھ ہے، کہ جن خواتین کے اندر یہ 5 شرطیں موجود ہوں، ان کے لیے چھٹی شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ سفر کرنے کے لیے محرم بھی موجود ہو، تو ایسی خاتون پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ شرطیں مکمل ہو جائیں تو پھر حج کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بات توجہ سے سنیے گا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر یہ آرڈر جاری کیا تھا کہ لوگوں جاؤ مختلف شہروں کے اندر جا کے اس بات کا جائزہ لو کہ کون لوگ ہیں کہ جو حج پر جانے کی استطاعت رکھتے ہیں اور وہ استطاعت کے باوجود حج کے لیے نہیں جاتے، تو ان پر جزیہ فرض کر دو، اس لیے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر یہ مسلمان مسلم ملک کے اندر رہنا چاہتے ہیں، مسلم مملکت کے اندر رہنا چاہتے ہیں، تو پہلی فرصت میں یہ حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کریں۔ اگر نہیں ادا کرتے تو یہ مسلمان نہیں ہیں، لہذا ان پر ایک ٹیکس لگا دو جو ٹیکس غیر مسلموں پر لگایا جاتا ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ من اراد منکم الحج فلیتعجل فإنه قد يمرض المریض وقد تعرض له الحاجہ، کہ جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو وہ جلدی کرے، استطاعت محسوس کرتا ہے، تھوڑا بہت قرضہ بھی لینا پڑے بے شک لے، اگر وہ بعد میں قرضہ ادا کر سکتا ہے تو قرضہ لے کر حج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انسان کے سورسز ہوتے ہیں، کمائی کے ذرائع ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ میں بعد میں یہ قرضہ ادا کر سکتا ہوں، بے شک وہ قرضہ لے اور وہ حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرے۔ میرے بھائیو، اس میں جلدی کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ہو سکتا ہے اس سال آپ صحت مند تندرست ہوں، اگلے سال آپ بیمار ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے اس سال آپ کو کوئی کام نہ ہو، اگلے سال آپ کو مختلف ضرورتیں پیش آ جائیں۔ تو اس طرح سے انسان کو جتنا جلدی ہو سکے یہ فریضہ اسلام جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس حج بیت اللہ کے فضائل کتنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے اور سب سے محبوب عمل ہے۔ پوچھا گیا پھر اس کے بعد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد الجہاد فی سبیل اللہ۔ پوچھا گیا اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد حج مبرور ہے، یعنی وہ حج جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے۔ تو ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد اور الجہاد فی سبیل اللہ کے بعد تیسرے درجے پر
جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے اللہ رب العزت کو، وہ کیا ہے؟ وہ حج مبرور ہے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو بندہ حج کرے اس طرح کہ حج کے دوران اس نے کوئی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کی اور ہر قسم کی بےہودگی سے، بے حیائی سے وہ اپنے آپ کو بچاتا رہا، اس طرح اس نے حج بیت اللہ ادا کیا، تو وہ حج کے بعد ایسے واپس لوٹے گا کہ جیسے اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں تھا، ایسے جیسے کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، گناہوں سے بالکل پاک۔ مغفرت یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے میرے عزیز بھائیوں۔ حج بیت اللہ کے بعد انسان جب لوٹتا ہے تو وہ ایسے جیسے وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو گیا، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان عرفات کے میدان میں ہوتا ہے، اسی دن میدان عرفات میں 9 ذو الحج کا سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف سے اہل عرفات کے لیے خصوصی طور پر یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اے اہل عرفات، میں نے تمہاری مغفرت کر دی، اگر تمہارے جسموں کے اوپر ریت کے تہ در تہ ریت کے ذرات کے برابر گناہ تھے۔ کتنے؟ تہ در تہ ریت کے ذرات کے برابر۔ آپ نے دیکھے ہوں گے ریت کے ٹیلے، وہ ریت کے کسی ایک ٹیلے کے اندر کیا ریت کے ذرات کو شمار کیا جا سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ آج اس کمپیوٹر کے دور میں بھی ناممکن ہے کہ آپ کسی ایک ٹیلے کے اندر ریت کے ذرات کو شمار کر سکیں، چاہے جائے کہ جتنے بھی ذرات ہیں ریت کے تہ در تہ ہوں، تو ان ٹیلوں کے اندر ریت کے جتنے بھی ذرات ہیں ان کے برابر اگر آپ کے جسم پہ گناہ ہیں، یا پھر بارش کے قطروں کے برابر اگر آپ کے جسم پر گناہ ہیں، آپ بارش کے قطروں کو بھی شمار نہیں کر سکتے، چاہے بارش کم کیوں نہ ہو، ہلکی بوندا باندی کیوں نہ ہو، تب بھی آپ بارش کے قطروں کو شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار اور ان گنت گناہ آپ کے جسم پر ہوں۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ چاہے دنیا کے ایام کے برابر آپ کے جسم پر گناہ کیوں نہ ہوں، اللہ رب العزت سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ گناہوں سے بالکل پاک ہو کر کے حجاج واپس لوٹتے ہیں۔ اتنی بڑی سعادت ہو اور اس سعادت کو حاصل کرنے میں اتنی بڑی غفلت ہو لوگوں میں کہ لوگ اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے مختلف حجتیں اور ہیلے بہانے ڈھونڈتے رہیں، اس کو لیٹ کرنے کے لیے، اس کو مؤخر کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے عزیز بھائیوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کو بہترین جہاد قرار دیا ہے، خاص طور پر خواتین اسلام کے لیے سب سے افضل جہاد ان کے لیے یہی ہے کہ وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی کوئی جزا نہیں ہے سوائے جنت کے۔ اس کی جزا اللہ کے ہاں ہے ہی جنت، اور کوئی جزا نہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے، اور سب سے پہلی بات اللہ کا جو حق ہے، اللہ کا جو فریضہ ہے، اس کو ادا کرانے کے لیے، اس کو ادا کرنے کے لیے، اور اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ فریضہ پہلی فرصت کے اندر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیز بھائیو اور دوستو، دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی بڑے آدمی کا مہمان بنے اور اس کو کسی بڑے آدمی کے مہمان بننے کا شرف حاصل ہو۔ خاص طور پر دنیا کے اندر جو عہدے دار لوگ ہوتے ہیں، چاہے کوئی وزیر ہو، چاہے کوئی چیف منسٹر ہو، چاہے کوئی پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ کسی ملک کا بادشاہ ہو، اس قسم کے لوگوں کا مہمان بننا لوگ اس کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں، اور اس کو پھر فخر کے طور پر اس کو بیان بھی کرتے ہیں لوگوں کے سامنے
کہ فلاں آدمی نے مجھے انوائٹ کیا تھا، فلاں وزیر نے یا فلاں عہدیدار نے یا فلاں چیف منسٹر نے، فلاں ملک کے صدر نے، فلاں ملک کے بادشاہ نے مجھے انوائٹ کیا تھا اور اپنے محل کے اندر میری دعوت کی تھی، لوگ اس کو فخر کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ حج بیت اللہ کے دوران انسان کس کا مہمان ہوتا ہے؟ انسان اللہ ملک الملوک، جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ جس کو چاہے بادشاہت دے اور جس سے چاہے وہ بادشاہ چھین لے۔ اور اکرم الاکرمین، سب سے زیادہ جو مہربان اور سب سے زیادہ جو مہمان نواز ہے وہ اللہ رب العزت۔ حج کے دوران آپ اس کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو انوائٹ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو، اور انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق یہ بیت اللہ تعمیر کیا تھا، تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ لوگوں کو انوائٹ کریں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ ابراہیم تو اعلان کر دو، انوائٹ کرو لوگوں کو اس بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے۔ تو گویا کہ یہ انویٹیشن کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحجاج والعمار وفد اللہ دعاہم فاجابوہ وسألوہ فاعطاہم۔ یہ حج کرنے والے اور یہ عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، یہ خود بخود اللہ کے مہمان نہیں بنتے میرے عزیز بھائیو۔ فرق ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ ایک بندہ خود بخود زبردستی کسی کا مہمان بن جائے، اور ایک یہ ہے کہ میزبان نے آپ کو انوائٹ کیا، آپ اس کی دعوت پر اس کے مہمان بنے۔ اللہ نے آپ کو حج اور عمرہ کے لیے انوائٹ کیا اور آپ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ اللہ کے مہمان بن گئے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے ان کو بلایا تو یہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کے پاس، اللہ کی طرف چل پڑے، اللہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ اب یہ دعوہ فاجابہم، اب یہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ ان کو دے گا۔ میزبان جب کسی مہمان کو بلاتا ہے اور پھر اس کا مہمان اس سے اگر کوئی ڈیمانڈ کرے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، تو کیا وہ میزبان اپنے مہمان کو وہ چیز نہیں دے گا؟ جبکہ وہ میزبان کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر بھی کچھ مروت ہوتی ہے، کچھ رواداری ہوتی ہے کہ چلو میرا مہمان مجھ سے مانگ رہا ہے تو میں اس کو دے ہی دوں، چاہے مجبور ہو کر انسان دیتا ہے۔ لیکن یہاں میزبان کون ہے؟ یہاں وہ میزبان ہے جس کے ہاتھ میں دنیا بھر کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا خَزَائِنُهُ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ۔ تمام کے تمام خزانوں کا مالک اللہ رب العزت آپ کو انوائٹ کرتا ہے۔ آخری بات یہ میرے عزیز بھائیو، نہ صرف یہ کہ انسان کو حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنا چاہیے، بلکہ اس کو کنٹینیولی کرنا چاہیے، جیسے جیسے اللہ رب العزت اس کی استطاعت دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاد گرامی ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ، تم لگاتار ریگولر تم حج اور عمرے کرتے رہا کرو۔ بعض اوقات بندہ سوچتا ہے کہ یار میں عمرہ کروں گا میرے بینک بیلنس کم ہو جائے گا، حج کروں گا پیسے کم پڑ جائیں گے، نہ تو میں اپنے بیٹے کی شادی کر سکوں گا، نہ بیٹی کی شادی کر سکوں گا، نہ میں اپنی کوٹھی بنگلہ بنا سکوں گا، نہ اپنے لیے اچھی گاڑی لے سکوں گا۔ مختلف سوچیں ہوتی ہیں لوگوں کی، مختلف فکر ہوتے ہیں۔ فقیر ہو جاؤں گا، کنگال ہو جاؤں گا حج بیت اللہ کرنے کے بعد۔ اور اللہ کے بندے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم ریگولر حج و عمرہ کرتے رہا کرو، صرف فریضہ حج نہیں بلکہ ریگولر تم نفلی حج اور نفلی عمرے بھی کرتے رہا کرو۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دو فائدے ہوں گے۔ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، یہ حج و عمرہ لگاتار کرتے رہنے سے کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کا فقر ختم ہو جائے گا۔ میری اور آپ کی سوچ کیا ہے؟ میری اور آپ کی سوچ ہے کہ ہم فقیر ہو جائیں گے، کنگال ہو جائیں گے، بینک بیلنس کم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ یہ فقر ختم ہو جائے گا۔ اس سے جو مال آپ خرچ کریں گے اللہ اس کی جگہ پہ کئی گنا زیادہ عطا فرما دے گا۔ اور دوسرا، گناہ اس طرح سے مٹ جائیں گے حج و عمرہ لگاتار کرنے کے بعد، اس طرح یہ گناہ جھڑ جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، جیسا کہ ایک بھٹی کے اندر پھونکنے والا انسان لوہے کو اس کے زنگ سے پاک کر دیتا ہے، سونا چاندی کو ملاوٹ سے پاک کر دیتا ہے، اسی طرح انسان جو ہے وہ بھی گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو
बार बार ये सआदतें हासिल करने की तौफीक दे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को ये इनामात नसीब फरमाए। मग़फ़िरत का इनाम है, दुख़ूल जन्नत का इनाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को हज मबरूर की सआदतें नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन वअदिल्ल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन वअदिल्ल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात व लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियह والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.